شروع ہے جی شروع ہے کون سا اس نہیں یہ شور بجتا ہے نہیں ہمیں شور آتا ہے نا ہاں پھر آدمی سوچ نہیں سکتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سے اس حکومت کے وہی وزراء اور معاون خصوصی اور مشیر جو پچھلے 1.5 سال سے پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے خلاف سلیمان شہباز صاحب کے خلاف لندن میں ہم نے ان کی حکومت سے رابطہ کیا ہے اور ان کو ہم نے شواہد مہیا کیے ہیں کہ یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے اور کون سی منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور اس پر ان کی حکومت جو ہے وہ ایکشن لے گی. کل سے آپ نے سنا ہوگا رات صبح سے کہ اب وہ کہہ رہے جی ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہم نے تو کبھی کسی کے پاس نہیں گئے, ہم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی. یہ تو جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ خود یہ کارروائی کر رہی تھی. یہ جھوٹ کا معیار اس حکومت کا جو ہے یہ دنیا میں منفرد ہے کہ ان کو اپنے ہی پرانے جھوٹ بھول جاتے ہیں اور نئے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہی آدمی جو 1.5 سال کہتا رہا جی میں پیچھا کر رہا ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, آج وہ کہہ رہا ہے جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس ملک کا وزیر اعظم اپنے دفتر میں ایک ایسٹ ریکوری یونٹ قائم کرتا ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, کوئی قانونی اختیار نہیں ہے. اس ایسٹ ریکوری یونٹ نے آج تک کیا کام کیا ہے, اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹیشن پبلکلی بھی اویلیبل ہے لندن کے کورٹس کے اندر. تو جو بات میں کروں گا یہ ان ڈاکیومنٹس کی بنیاد پہ ہے جو اس کورٹ کے اندر این سی اے نے جمع کروائے. این سی اے کو خط لکھا گیا دسمبر 11 2019 کو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے ایک بیرسٹر صاحب جن کا نام ضیاء نسیم ہے. ضیاء نسیم صاحب نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایسٹ ریکوری یونٹ کو خط لکھا کہ جناب یہ الزامات ہیں شہباز شریف صاحب پر, ان کے خاندان پر, اور یہ ہمارے پاس شواہد ہیں, انہوں نے اتنی منی لانڈرنگ کر لی ہے, انہوں نے یہ جرم کیے ہیں اور ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہ خط ہے بیرسٹر ضیاء نسیم صاحب کا, جن کی اس حکومت میں کیا حیثیت ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. اور خط حکومت پاکستان کے لیٹر پیڈ پر کیبنٹ جی یہ کیبنٹ پرائم منسٹر آفس کیبنٹ ڈویژن ایسٹ ریکوری یونٹ کے لیٹر پیڈ پر یہ خط لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی یو کے کو. چونکہ انگلستان کی حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نہ صرف جھوٹ بولتا ہے, ہر روز بولتا ہے, ہمارے اس کے وزراء جھوٹ بولتے ہیں, اس کے معاون خصوصی جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ یہاں پر صرف اپنے جھوٹوں کے ذریعے 3 سال سے اپوزیشن کو دبانے کی کوشش میں مصروف ہیں. جب ایک حکومت دوسری حکومت کو خط لکھتی ہے تو دوسری حکومت اس کو سیریسلی لیتی ہے کہ ایک ریاست نے ہمیں خط لکھا ہے, یقیناً یہ بات سچ پر, حقائق پر اور انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہوگی. اس پر نیشنل کرائم ایجنسی نے جو اکاؤنٹس تھے شہباز شریف صاحب کے اور سلیمان شہباز صاحب کے لندن میں, ان کو انہوں نے کورٹ میں پٹیشن کر کہ ہمیں یہ شواہد دیے ہیں پاکستان کی حکومت نے, اور اب ہم ایک تفتیش کریں گے
جو ان کا انٹرنیشنل کرائم یونٹ ہے، ہم 3 ممالک میں تفتیش کریں گے کہ کوئی جرم ہوا ہے، کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ دسمبر 2019 میں یہ قدم نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے اٹھایا۔ ان اکاؤنٹس میں جو پیسے تھے، یہ اکاؤنٹس بھی ڈکلیئرڈ ہیں، ٹیکس ریکارڈ میں بھی ہیں، ایسٹس کے اندر بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کے اور سلیمان شہباز صاحب کے۔ ان کے اندر جو پیسے ہیں وہ پاکستان سے ٹیکس پیڈ منی ہے، اس کو لیگل چینل سے ان اکاؤنٹس میں بھیجا گیا۔ بہرحال وہ اکاؤنٹ کیونکہ وہاں کا قانون ہے، وہ فریز اکاؤنٹ کر دیے گئے 1 سال کے لیے۔ تفتیش جاری ہوئی، 3 ممالک میں تفتیش ہوئی، انگلستان میں، یو کے میں، پاکستان میں اور یو اے ای میں۔ اور اس میں یہ معمولی تفتیش نہیں تھی، اس میں یہ دیکھا گیا کہ کوئی جرم کیا گیا ہے جس سے اثاثے یا پیسے بنائے گئے، اور کیا پھر ان پیسوں کو کسی اور جگہ منتقل کیا گیا ہے، یعنی منی لانڈرنگ ہوئی، کیونکہ منی لانڈرنگ کی پہلی بنیاد یہ ہوتی ہے کوئی جرم کیا گیا ہو جس سے وہ پیسے بنائے گئے ہوں، اس کے بعد منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ 20 مہینے جاری رہا۔ یہ جج ارشد ملک کو بلیک میل کر کے یہ فیصلے نہیں ہوئے۔ یہ ایک ادارہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ میں، جو بڑی سختی سے تفتیش کرتا ہے ہر معاملے کی، ہر ریکارڈ دیکھا گیا، جو پیسے آئے ان کی سورسز دیکھی گئیں، پیسے کہاں گئے وہ دیکھا گیا، پیسے کا مصرف کیا ہوا وہ دیکھا گیا، اور یہ 3 ممالک میں دیکھا گیا۔ یہ تفتیش ایک ملک تک محیط نہیں تھی، انگلینڈ تک، یہ پاکستان میں بھی ہوئی، جو ان کے انٹرنیشنل کرائم یونٹ ہے اس نے کی، اور یہ یو اے ای کے اندر بھی ہوئی، اور یہ انگلینڈ کے اندر بھی ہوئی۔ اس میں جب اکاؤنٹ فریز ہوتے ہیں تو نیشنل کرائم ایجنسی جس شخص کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو کہتی ہے کہ یا آپ ہمیں اجازت دے دیں آپ کا اکاؤنٹ کی تفتیش کرنے کی، یا ہم کورٹ سے اجازت لیں گے۔ تو یہاں پر شہباز صاحب نے اور سلیمان شہباز صاحب نے خود ان کو اجازت دے دی کہ آپ ان اکاؤنٹس کی تفتیش کر سکتے ہیں، اور یہ وہ کنسنٹ ہے، یہ وہ وکالت نامہ ہے جو شہباز صاحب نے دیا کہ آپ مکمل طور پر میرے اکاؤنٹ کی تفتیش کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب کورٹ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور یہ 12 مہینے گزر گئے، پھر 6 مہینے کے لیے اکاؤنٹ فریز کیا گیا، وہ بھی کنسنٹ دی شہباز صاحب نے، پھر 6 مہینے کے لیے فریز کیا گیا کیونکہ تفتیش جاری تھی، اور پھر 6 مہینے کے لیے یہ اکاؤنٹ فریز کیا گیا کیونکہ تفتیش جاری تھی۔ تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، اور بار بار نیشنل کرائم ایجنسی نے جو عدالت میں کاغذات جمع کرائے ہیں اس میں لکھا گیا کہ ہمیں مکمل سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی حکومت کی اور اس کی ایجنسیز کی۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی سے صرف یہ ایسٹ ریکوری یونٹ، جس کی کوئی قانونی حیثیت پاکستان میں نہیں ہے، صرف یہ ڈیل نہیں کر رہا تھا، نیب خود بھی ڈیل کر رہا تھا۔ جو ڈی جی نیب ہے لاہور کے، وہ انگلینڈ جا کر ملتے تھے نیشنل کرائم ایجنسی سے، اور ہمارے پاس کچھ ایسے شواہد بھی ہیں کہ ایف آئی اے کے لوگ بھی جا کر ملتے رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایجنسی پاکستان کی نہیں تھی جو اس کام میں ملوث نہیں تھی۔ اور آج اس ملک کا وزیر اعظم اپنے مشیروں کے ذریعے میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں تھا۔ تعلق تھا یا نہیں، یہ جس عدالت میں این سی اے نے پٹیشن دی تھی اکاؤنٹ فریز کرنے کی، اگر اس کو پڑھ لیں، اس ریکارڈ کو دیکھ لیں، تو یہ بڑی وضاحت ہے اس معاملے میں
کہ پاکستان حکومت کی کتنی کوشش تھی اس معاملے کے اندر. 20 مہینے تفتیش جاری رکھی 3 ممالک کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی نے. اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے عدالت کو لکھا کہ ہمیں اب مزید اکاؤنٹ فریز نہیں کرنا چاہتے. جب نیشنل کرائم ایجنسی یہ لکھتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں اس شخص کے خلاف کوئی شہادت نہیں ملی کہ اس نے جو کوئی جرم کیا ہو یا اس نے منی لانڈرنگ کی ہو. بڑی وضاحت سے نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا تھا کہ ہمیں جو پاکستان کی حکومت کی ایجنسی نے بتایا ہے اس کے مطابق منی لانڈرنگ کے دعوے ہیں ان کے اور جرم کے دعوے ہیں. تو کل یہ دعوے مکمل طور پر غلط ثابت ہوئے اور جو عدالت تھی انگلینڈ کی اس نے اکاؤنٹس کو فریز کر جو فروزن تھے ان کے انہیں وہ جو فریز تھا وہ ختم کر دیا. یعنی 3 ممالک میں کوئی شہادت نہ کسی جرم کی ہے نہ کسی منی لانڈرنگ کی ہے. یہ حقیقت ہے اس سارے معاملے کی. اس کی میں تفصیل میں جاؤں تو کئی دن کا وقت درکار ہوگا. ہزاروں صفحے عدالت کے اندر جمع ہیں مختلف طریقے کے، لیکن ان کی بنیاد یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے وہ مبینہ شہادتیں جو ہماری ایجنسیوں نے دی تھیں، جو حکومت پاکستان نے دی تھیں، جو عمران خان کے مشیروں نے دی تھیں، اس کی بنیاد پر ایک انویسٹیگیشن کی جو 20 مہینے جاری رہی. اس انویسٹیگیشن کے بعد یہ معلوم ہوا کہ کوئی ثبوت نہ کسی جرم کا نہ کسی منی لانڈرنگ کا شہباز شریف صاحب یا ان کی فیملی کے خلاف موجود ہے. یہ اس سارے معاملے کی حقیقت ہے. اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج جو ہمارے ملک کی بےعزتی ہوئی ہے ان اداروں کے سامنے، کیونکہ جب ریاست سے بات کرتی ہے اس کی بنیاد صرف حقیقت پر اور ان شواہد پر جن کا ثبوت آپ کے پاس ہو ان کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اب اپنے ملک میں جو باتیں کرتے رہے الٹی سیدھی، یہ 3 سال سے تماشا یہاں لگا ہوا ہے. لیکن جب آپ دوسری ریاست سے بات کرتے ہیں تو ذمہ داری سے بات کرنی پڑتی ہے. آج عمران خان اس ذمہ داری سے بھی عاری ہے. آج یہ ملک کا وزیر اعظم ملک کی بےعزتی کا باعث بن رہا ہے. یہ معاملات جو ہیں یہ انتقام میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو ملک کی پرواہ نہیں ہے، ان کو ریاست کی پرواہ نہیں ہے. یہ فیبریکیٹڈ ایویڈنس، جھوٹے الزامات دوسرے ممالک کو دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کر لیا. اس میں آشیانہ کا ذکر ہے کہ آشیانہ کا جرم ہے شہباز شریف پر. اگر جرم تھا تو آپ نے 1 سال سے زیادہ قید میں رکھا تو مقدمہ کیوں نہیں بنا سکے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو بتاتے کہ ہم سے مقدمہ نہیں بنا، کوئی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو آج جو پاکستان میں مقدمے ہیں وہ اسی منی لانڈرنگ کی بنیاد پر ہیں، جو یہ آپ سنتے ہوں گے کہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بڑے سخت مقدمے ہیں، بڑے پکے مقدمے ہیں. تو جس مقدمے میں منی لانڈرنگ کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو آج انگلینڈ کی ایجنسی ہے جو میرا خیال ہم سے کئی ہزار گنا بہتر تفتیش کرتی ہے، اس نے کہہ دیا کہ کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہ ہمیں پاکستان میں ملا ہے، نہ ہمیں یو اے ای میں ملا ہے، اور نہ ہی ہمیں انگلینڈ کے اندر ملا ہے. یہ اس معاملے کی حقیقت ہے. تو اب ان جو کیسز ہیں پاکستان میں شہباز شریف صاحب پر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ چکی ہیں کہ ہمارے ملک سے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی ثبوت نہیں ہے،
اور صرف بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. اب یہ وہی حکومت جو کل الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوئی تھی، آج اور پھر یہ پی ڈی ایم اے بنا کر میڈیا پر حملہ آور ہوئی، پی ایم ڈی اے بنا کر آج وہ پھر میڈیا پر حملہ آور ہوئی ہے. اور یہ حکومت کے بشیر اور وزیر آج فرما رہے ہیں کہ ٹی وی چینل جو ہے وہ فیک نیوز بناتے ہیں. یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو فیک فیبریکیٹڈ ایویڈنس جا کر ریاست پاکستان کے نام پر دوسرے ملک کے ایجنسی کو دیتے ہیں اور پھر ملک کی بےزتی کراتے ہیں. جب کوئی شہادت نہیں ملتی تو آج کہتے ہیں جی فیک نیوز بن گئی. یہ فیک نیوز نہیں ہے، یہ آپ کی فیک ایویڈنس ہے جس نے آج پاکستان کو بدنام کر دیا ہے. یہ ایک فیک نیوز انڈسٹری. آپ ان وزراء کی پریس کانفرنسیں پرانی نکال کر دیکھیں کہ اس خوشی کے ساتھ 4-4 6 وزراء آ کے پریس کانفرنس کیا کرتے تھے. آج وہ کہاں پر ہیں؟ آپ کو 3 سال میں کوئی ثبوت ملا ہے کسی کرپشن کا؟ آج ثبوت موجود ہیں کرپشن کے. اس حکومت کی ہزاروں ارب کی کرپشن کے ثبوت ہیں. کمیشن پہ کمیشن بنا ہے، وزراء ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن کسی ایک شخص نے ایک دن بھی نہ جیل میں گزارا ہے، نہ کسی پر الزام نیب لگا سکا ہے. یہ وہی نیب ہے جو یہاں سے انگلستان جا کر ملتا ہے اے آر یو، وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی سے. اے آر یو یہاں سے جاتی ہے، ایف آئی اے جاتی ہے، خط لکھتے ہیں حکومت پاکستان کے نام پر، صرف اسی مقصد کے لیے جو ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا مقصد ہے اس حکومت کا. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام بھی بدنام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، جو حکومت کی مشینری اپوزیشن کو دبانے کے لیے پیچھے سے نہیں ہٹتے، جو ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار ہیں. یہ اور یہ میں پھر ذکر کر دوں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یہ عام طور پر 6 سال پیچھے جاتی ہے جو ایویڈنس دیکھتی ہے. اس معاملے میں وہ 20 سال پیچھے تک گئے. 20 سال کے ریکارڈ انہوں نے چیک کیے کہ کوئی منی لانڈرنگ کسی جرم کا ثبوت مل جائے، کچھ نہیں ملا. یہ آج حقیقت ہے شہباز شریف صاحب کے معاملات کی. لیڈر آف دا اپوزیشن جس پر نیب نے جس کو 20 مہینے سے زیادہ قید میں رکھا، آج کم از کم چیئرمین نیب میں اگر کوئی غیرت ہو تو یہ تو کہہ دے کہ مجھے افسوس ہے ہم سے غلطی ہو گئی. میں سننا چاہتا ہوں ان معاون خصوصی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے جا کر نیشنل کرائم ایجنسی کو جھوٹ بولا. یہ آج ملک کے معاملات، بدقسمتی سے بات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ آج ہم انتقام کی ہوس میں ملک کے معاملات کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل لگا چکے.